بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعة ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عن علقمة عن يحيى بن يعمر قال بين مع صاحب لي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصرنا بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت لصاحبي هل لك أن نأتيه فنسأله عن القدر قال نعم فقلت دعني حتى أكون أنا الذي أسأله فإني أعرف به منك قال فانتهينا إلى عبد الله رضي الله عنه فقلت يا أبا عبد الرحمن إننا نتقلب في هذه الأرض فربما قدمنا البلدة بها قوم يقولون لا قدر فبما نرد عليهم قال أبلغهم مني أني منهم بريء ولو أني وجدت أعوانا لجاهدتهم ثم أنشأ يحدثنا قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه إذ أقبل شاب جميل أبيض حسن اللمة طيب الريح عليه ثياب بيض فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم قال فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورددنا معه فقال أدنو يا رسول الله قال أدنو فدنا دنوة أو دنوتين ثم قام موقرا له ثم قال أدنو يا رسول الله فقال أدنو فدنا حتى ألصق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله فقال صدقت قال فعجبنا من تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صدقت كأنه يعلم قال فأخبرني عن شرائع الإسلام ما هي قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة قال صدقت فعجبنا لقوله صدقت قال فأخبرني عن الإحسان ما هو قال الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن قال نعم قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة متى هي قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها شرائط فقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال صدقت ثم انصرف ونحن نراه قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فقمنا في أثره فما ندري أين توجه ولا رأينا شيئا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم معالم دينكم والله ما أتاني بسورة إلا وأنا أعرفه فيها إلا هذه السورة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسند کی یہ پہلی حدیث جو اعمال انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد اب اصل جو ہے کتاب الایمان والاسلام سے یہ شروع کر رہے ہیں. تو یہ کتاب تھوڑی مختلف ہے اس سے، جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا باب بنتا، کتاب الایمان والاسلام جی یہاں بھی کتاب الایمان والاسلام، اور اس کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعہ، اس میں ایمان کا ذکر ہوگا، اسلام کا ذکر ہوگا، اس چیپٹر میں تقدیر کا ہوگا، شفاعت کا ہوگا. وفی 29 حدیثاً، اور اس میں 29 حدیثیں ہیں، 29 حدیثیں اس میں ہیں. اس کتاب میں اس موضوع پر اسلام، ایمان، تقدیر، شفاعت پر 29 حدیثیں ہیں. تو یہ پہلی حدیث ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے مسائل جو ہے نا، ہم جو ہے پتہ نہیں چانس جب کبھی اور ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر مسئلے پر جو بھی ہمارے ذہن میں آتا جائے گا اس کو بیان کرتے جائیں گے. بہت سارے لوگوں کے اندر یہ وہم ہے
کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ صحابہ اور تابعین کے لیے، اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے یہ علماء کے لیے، اولیاء کے لیے اور ان لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کسی عالم کو جو فوت ہو چکا ہے یا کوئی بزرگ فوت ہوا ہے تو اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں تو بہت سارے آدمی کا مزاج خراب ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو صحابہ کے لیے خاص تھا، تو آپ نے ان کو کیوں کہہ دیا، ہاں جی ان کو رضی اللہ کیوں کہا، اور صحابہ کو رحمت اللہ علیہ کو تو ان کو عجیب لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، تو مہاجرین اور انصار سابقون اولون وہ تو صحابہ ہو گئے، اور جو والذین اتبعوہ ہیں وہ ہو گئے تابعین ہو گئے۔ تو ان کے لیے آخر میں کیا آتا ہے، والذین اتبعوہم، جو والذین اتبعوہم میں تابعین ہو گئے، لیکن صحابہ کی اتباع تو آپ بھی کرتے ہیں نا، تو من وجہ آپ بھی اس میں والذین اتبعوہم میں آتے ہیں، اگرچہ وہ صحابہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اس میں آتے ہیں، تابعین جو ہے پہلے نمبر پر، اور ہم ان کی وساطت سے ہم بھی والذین اتبعوہم میں آتے ہیں۔ تو جو ہے جو بھی صحابہ ہوں یا تابعین ہوں، اتباع کرنے والے ہوں، تو ان کو بے احسان رضی اللہ عنہم ورضوا، ان کو رضی اللہ عنہ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات۔ دوسرا جو ہے سورہ بینہ کی آخری آیت جو ہے، جنات تجری من تحت الانہار من تحتہم الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ہاں جی، تو ذالک لمن خشی ربہ، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تحفہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جب قرآن گواہی دیتا ہے کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاں جی، اور علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے، تو علماء جو ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ذالک لمن خشی ربہ، اور جو اللہ سے ڈرے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو لہٰذا کوئی بھی عالم دین جو بھی اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار آدمی، اگرچہ وہ عالم نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، صالح آدمی ہو، اس کو بھی آپ رضی اللہ عنہ قرآن کی روح سے کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہنا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے مستحق ہیں۔ ان علقمہ، یہ تابعی ہیں حضرت علقمہ بن مرثد، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت یحییٰ بن یعمر سے۔ یحییٰ بن یعمر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد ہیں، ان کے استاد کے استاد ہیں۔ تو حضرت یحییٰ بن یعمر سے روایت کرتے ہیں، حضرت یحییٰ کیا فرماتے ہیں، قالا بینما انا ما صاحب لی، بینما انا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آنا میں، ما صاحبن، اپنے دوست کے ساتھ، ما صاحبن لی، جو میرا ایک دوست تھا اس کے ساتھ میں تھا، تو ہم نے یہ سوچا، میں نے اس سے انا ما صاحب لی بمدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ اچانک اس جو ہے نا اچانک کے لیے، اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ تشریف لائے، ہماری نظر ان پر پڑی۔ فقلت لصاحبی، میں نے اپنے دوست کو کہا، حل لک ان نأتیہ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس آئیں یا ان کے پاس حاضر ہوں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، فنسألہ عن القدر، اور بس ہم پھر ان سے جو تقدیر کا مسئلہ ہے جس میں ہمیں
ڈاؤٹ ہے یا ہمیں کوئی مشکل ہے، پرابلم ہے، ہم ان سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ قال نعم، تو میرے ساتھی نے کہا ہاں آپ جو ہے پوچھ لیں۔ قل تو دعنی، جب اس نے مجھے اجازت دے دی تو پھر میں نے اس کو کہا دعنی، چھوڑ مجھے، یعنی ایسا کرتے ہیں تو یہیں رک جا، یہ کام مجھے کرنے دے، دعنی چھوڑ مجھے، حتی اکون انا الذی اسألہ، حتیٰ کہ میں وہ شخص ہوں گا جو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نہیں جاؤ میں جاؤں گا، انا اسألہ، کیوں؟ فإنی اعرف بہ، میں ان کو زیادہ جانتا ہوں، میں حضرت جو ہے نا عبداللہ بن عمر کو زیادہ پہچانتا ہوں، تو اس سے ان کو زیادہ جانتا ہوں۔ قال، کہتے ہیں فانتہینا، حضرت یحییٰ کہتے ہیں جب ہم فانتہینا الی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جب ہم وہاں پہنچے، یعنی انتہا کی ہم نے، یعنی جو ہمارا منظر مقصود تھا حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ملنے کا، جب ہم ملے وہاں ان کے پاس پہنچے، فسلمنا علیہ، ہم نے ان کو السلام علیکم کہا، سلام دعا ہوئی، وقعدنا الیہ، ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ فقلت لہ، میں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کو، یا ابا عبد الرحمن، عرب جو ہوتے ہیں نا ان کی کنیت پہ وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، تو نام سے زیادہ کنیت ان کی زیادہ بولی جاتی ہے، جیسے امام صاحب کو بھی آپ کی کنیت ابو حنیفہ رکھی گئی تو آپ نے ابو حنیفہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، نام آپ کا نعمان ہے، ہاں جی۔ عبداللہ بن عمر جو ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ہاں جی۔ حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ہاں جی۔ امام حسین کی بھی اسی طرح ہے، ہاں جی۔ تو ان کو جو ہے عرب لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی کنیت رکھتے ہیں، امام حسین سرکار دو عالم علیہ السلام کے ابو القاسم، تو ابا عبد الرحمن جو ہے یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ کہا اے ابا عبد الرحمن، انا نتقلب فی ہذہ الارض، ہم اس زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی اس شہر، تو ہم جو ہے نا پھرتے رہتے ہیں۔ فربما، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قدمنا البلدۃ بہا قوم، ہاں جی، بسا اوقات ہم ایسے شہر میں آتے ہیں جہاں ایک ایسی قوم ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں، قوم سے مراد کچھ ایسے لوگ ہیں چند یا زیادہ، ہاں جی، یقولون لا قدرہ، کہتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کوئی تقدیر وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تقدیر ہے ہی نہیں، یہ سارے ٹکوسلے ہیں، تقدیر کوئی نہیں۔ فیما نرد علیہم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو جواب دیں، کیسے ان پر رد کریں، یعنی کیسے ہم ان کو اس کا جواب دیں۔ فقال ابلغہم، آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے ان کو یہ پیغام دے دو، انی منہم بریئن، میں ان سے بری الذمہ ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نہ ان سے کوئی واسطہ ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بلکہ ولو، اگر میں پاؤں کچھ ایسے لوگوں کو، آوانا مددگار، اگر مجھے کچھ ایسے مددگار مل جائیں جو میری ہیلپ کریں یا ان سے میں ہیلپ لے سکوں، لجاہدتہم، تو میں ان سے جہاد کروں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدری جو ہیں وہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، جہاد تو کافر سے کیا جاتا ہے نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے جہاد کروں، گویا کہ میں ان کو یہ مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہاں تک کرنے کے بعد آگے حدیث جو ہے اس کا اصل مفہوم شروع ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں یہ بات جو ہے یہ آپ کو بتائیں کہ یہ حضرت یحییٰ بن یعمر جو امام صاحب کے دادا استاد ہیں،
وہ کیا فرما رہے کہ میرا ایک ساتھی تھا اور ہم تھے مدینہ الرسول، مدینہ النبی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو میں نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا. یہ ایک بات جو ہے، یہ حقوق العباد میں سے بھی یہ بات ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ایسے نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی پھرتے رہیں اور وہ آپ کے پیچھے دھکے کھاتا پھرے. یعنی آپ اس کو گھاس بھی نہ ڈالیں اور آپ جو اپنے کام کرتے رہیں، کبھی فروٹ لینے چلے جائیں، کبھی کپڑا لینے چلے جائیں، کبھی کسی سے ملنے چلے جائیں، اور اس سے کوئی مطلب اور تعلق نہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ پھرتا رہے پیچھے. تو وہ اندر سے تو فیل کرے گا نا کہ میرے اپنے بھی کام ہیں، یا میں تھک گیا ہوں، یا مجھے اور کام ہے، تو یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے بیٹھے. تو جو حقوق العباد ہے، کیونکہ وہ آپ کا ساتھی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے نا، والصاحب بالجنب وابن السبیل. ہاں جی، تو ایک تو ہم تو پڑوسی سمجھتے ہیں نا جو ہمارے مکان میں ساتھ رہتا ہے، یہ تو پرماننٹ پڑوسی ہے. اور والصاحب بالجنب جو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے پہلو میں آپ کا، جیسے آپ بس میں سفر کریں، پلین میں سفر کریں، تو جو آپ کے ساتھ آدمی بیٹھا ہے وہ جتنے دیر آپ کا سفر جاری رہے گا اتنی دیر میں وہ آپ کا ساتھی ہے. وہ اپنے سبیل بھی آگے اس کی آگے تو سفر کا ساتھی ہو گیا. ہاں جی، تو جو سفر کا ساتھی ہے اس کا حق ہے. تو اگر اچھے مسلمان ہیں تو آپ کو سفر کے ساتھی کا، حضر کے ساتھی کا، جتنی دیر کا وہ ساتھی ہے اتنی دیر کے لیے آپ اس کو جو ہے پڑوسی کے حقوق اس کو دینے ہوگی. تو دیکھا نہیں، یہ دیکھی کہ حضرت یحییٰ بن یعمر نے اپنے ساتھی سے پوچھا کیا کہا، حل لکا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو، اگر تیری طبیعت چاہے، اگر تو اچھا سمجھے، یہ سارے معنی اس کے معنی مرادی ہو جائیں گے کہ اگر تو مناسب سمجھے تو کیا ہے، ان ناتی، ہم دونوں آئیں. یہ اس کا دل رکھنے کے لیے کیا کہا کہ یہ نہیں کہ تو یہ سوچ کہ میں اکیلا جا کے مل لوں اور تیرے ذہن میں یہ آج کے پتہ نہیں یہ اکیلا جا کے کیوں مل رہا ہے، کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، میرے مخالف بات کر رہا ہے، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں نا. تو کہا ہم اکیلے ہم دونوں مل جا کے ملتے ہیں. ناتیہ ہو، ہم متکلم مال غیر کا صیغہ ہے کہ ہم جائیں اور ان سے ملیں. فنسألہ، پھر ہم ان سے سوال کریں تقدیر کے بارے میں. تو یہ جو ہے تقدیر کا معاملہ جو تھا وہ ان دونوں حضرت یحییٰ بن یعمر اور ان کے ساتھی کا یہ متفقہ ان کا مسئلہ تھا. یعنی اس دونوں میں ان کا اتفاق تھا کہ ہمیں قدر کے معاملے میں کوئی تھوڑا ڈاؤٹ ہے تو ہم جا کر پوچھ لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور ہمارا نظریہ کیا ہے. تو جب دونوں کے خیالات ملتے ہوں تو پھر جا کر سوال کریں کسی بڑے عالم سے تاکہ دونوں کو سمجھ آ جائے. اگر دونوں کے خیالات نہ ملتے ہوں تو پھر پہلے آپس میں تصفیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے. بہرحال جب وہاں گئے، اس نے جب ہاں بولی تو اب میں نے کیا کہا، اب آپ نے تھوڑا ارادہ بدل لیا. آپ نے کہا کہ اگر تو مجھے عزت دے تو تو مجھے جانے دے، تو آپ یہاں ٹھہر دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بزرگ شخصیت ہیں، تو ہو سکتا ہے جیسے کچھ آدمی جو ہوتے ہیں وہ عام بات، ان کی بات نہیں کر رہا میں، عام بات کر رہا ہوں کہ کچھ آدمی ہوتے ہیں جن کو گفتگو کے آداب نہیں آتے ہوتے، کچھ آدمی ہوتے ہیں جن کو بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، کچھ آدمی ہوتے ہیں جیسے ان کی عادت مختلف ہوتی ہے. تو ہر آدمی کو، ہر ایک کو لے کر کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ جا کر وہاں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرے تو آپ کی بھی رسپیکٹ خراب ہوگی. تو اس لیے نا دیکھنا چاہیے کہ کون سا آدمی کہاں جا کے نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پر کچھ آدمی حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو سگریٹ پینے کے بعد پھر اگر آپ اچھی طرح سے مسواک کر لیں، برش کر لیں،
ہاں جی، اور دانتوں کو صاف کر لیں، پھر الائچی کھا لیں، خوشبو لگا لیں، تو محسوس نہیں ہوتا کہ کسی نے سگریٹ پی ہے یا نہیں پی۔ اب آپ جا کر کسی محدث کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، شیخ کو ملیں گے تو ظاہر ہے سگریٹ تو بہت لوگ پیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ٹیک کیئر کر لیں تو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ سگریٹ اتنی پیتے ہیں کہ دن میں ڈبی ختم کرتے ہیں، اور پھر نہ مسواک کرتے ہیں، نہ کوئی چیز دانتوں کی صفائی کا کرتے ہیں، تو وہ چاہے ادھر بیٹھے ہو نا، ہاں جی، 6 فٹ کے فاصلے پر، تو اتنی ڈسٹینس میں بھی ہوں تو پھر بھی ان کی بویاں آتی ہیں، ہاں جی۔ اور ہمارے بزرگوں نے جو ہے ہمارے واقعات آتے ہیں، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہیں گئے رات کو جلسے پر، صبح جب حدیث پاک پڑھانے آئے تو کسی طالب علم نے اس دارالحدیث میں سگریٹ پی تھی، آتے ہی آپ نے کہا کہ مجھے یہاں سگریٹ کی بو آتی ہے۔ اب دیکھو رات گزر گئی، اس نے بھی کتنی ونڈو کھول لی ہوں گی، اس نے پنکھے چلائے ہوں گے، یا اس نے ایک سگریٹ پینے سے یا آدھی سگریٹ پینے سے تو دوسرے دن نہیں نا پتہ چلتا۔ لیکن بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی طباع جو ہوتی ہیں اس میں وہ بڑی جو ہوتی ہے اخذ کرنے والی ہوتی ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں وہ، تو فوراً ان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں بھی جو بھی کوئی ریزن تھا، ریزن بیان نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی واقعی خاص آدمی ہوتا تو ان کو لے جاتے، لیکن کہا دعنی، یعنی مجھے جانے دیں، میں جا کر ان سے پوچھتا ہوں، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، وہ مجھے جانتے ہیں، تو جب مجھے دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ مسئلہ آپ محسوس نہیں کریں گے، تیری میں نے اجازت نہیں لی، یا مطلب ہے کہ اس کو تیرا جانا مناسب ہوا نہیں ہے، جو بھی ریزن تھا تو ان کو نہیں لے گئے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو آدمی آپ کے ساتھ ہے، تو اگر وہ، کیونکہ علماء کے درمیان کچھ باتیں خاص بھی ہوتی ہیں جو عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی، کہ عوام الناس اس کو سنیں گے تو باہر جا کر پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، تو اس لیے علماء کی خاص جو علمی باتیں ہوتی ہیں ان میں عوام الناس کا کوئی تعلق نہیں جانے کا۔ یہ جو بھی ریزن ہے، کسی ریزن کی جیسے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے بعد میں فتنہ پڑے، لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی ایسی بات لکھ دے، ان کو یہی چھوڑ دیں۔ گئے تقدیر کا پوچھا، اور تقدیر جو ہے یہ مین مسئلہ ہے۔ اب حضرت نے اس کو کتاب الایمان نے کیوں ذکر کیا کہ ایمان کے 6 آرٹیکل، آپ جو ہے اس کو دیکھو کہ 6 آرٹیکل میں جو جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اس میں تقدیر آتی ہے یا نہیں آتی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یعنی والیوم الآخر میں تو والبعث بعد الموت آ گیا نا، ہاں جی، بعث بعد الموت تو والیوم الآخر میں آ گیا، لیکن والقدر خیرہ وشرہ، یہ جو 6 آرٹیکل ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی گڈ اور بیڈ ہے فرام اللہ جل سبحانہ، جو کوئی فرشتے نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو when child in the womb of mother، اس وقت جو فرشتے نے لکھ دیا ہے 6 چیزیں اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، 4 چیزیں لکھتا ہے نا فرشتہ، ہاں جی، کہ یہ کتنا زندہ رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، ہاں جی، 100 سال جیے گا یا 6 مہینے جیے گا یا 2 سانس ہوں گے اس کے، یا اتنا زندہ ہوگا، اس سے ایک سانس بھی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ لکھتا ہے کہ یہ ریچ ہوگا یا پور ہوگا، he will be the millionaire or he will be particular کون ہوگا، تو یہ جو ہے نا اس کا دوسرا اس کا جو ہے یہ فرشتہ لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور تیسرا لکھتا ہے کہ یہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، کس قسم کا آدمی ہوگا، اگر نیک لکھے گا تو وہ ساری عمر نیک رہے گا، اگر برا لکھے گا تو برا لکھے گا۔ چوتھا چیز جو فرشتہ لکھتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ لکھتا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، he will go to the paradise or he will go to the hell, the day of judgment۔ تو یہ جو ہے نا جو 4 چیز جو فرشتہ لکھتا ہے تو
تو اسی پر ساری زندگی انسان کا دار و مدار رہتا ہے. تو یہ جو ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل مین کہ جس کے اندر 6 آرٹیکل جس کے اندر آتے ہیں کہ ایوری مسلم مسٹ بلیو ان 6 آرٹیکل. تو یہ 6 جو ہم نے گنے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو تقدیر جو ہے دیٹ از دا 6th one. تو اس کو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یہ حدیث لایا کہ اس میں تقدیر کا مسئلہ تھا جو عبداللہ بن عمر سے پوچھا. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ ہاں جی، جب انہوں نے کہا نا کہ ہم ان کو کیا جواب دیں جب ہم ان کے پاس جائیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس آدمی کو صحیح علم نہ ہو کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو یا کسی جو ہے بدعتی کو یا کسی گمراہ آدمی کو اور جس مسئلے کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم نے ان کو کیسے جواب دینا ہے. تو اس کو اس کے اندر لچ نہ ڈال دے ایسے، بلکہ علماء کے پاس جائے، پہلے ان سے سیکھے. جیسے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ ہم ان کو کیا جواب دیں، تو علماء سے پوچھا کہ ایسے نہیں کہ تم جا کر جو ہے نا اپنے آپ ہی سلسلہ شروع کر دو، اور جس مسئلے کا پتہ ہو اسی میں بات کرنی چاہیے، اور علماء سے مشورہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اب جب آپ نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم مجھ سے مسئلہ اس کے بارے میں پوچھتے ہو، پہلی بات یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے. یعنی جو قدری ہیں وہ ان کو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ اس امت کے مجوس ہیں. اس امت کے مجوس جو ہے ان کو یہ فرمایا، جب مجوس فرمایا تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں میں ان سے نہیں ہے، اس لیے ان کو قد تعزل عنا کہا کہ یہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. ہاں جی، تو پہلی بات یہ کہ ان سے واضح کر دیں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں رکھی کہ جس کے اندر گنجائش ہو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہ الا الذی نہ الا الذی. ہاں جی، ادھر آئے تو ادھر اس کو بھی مل لیا، ادھر آئے ادھر کو بھی مل لیا. ایمان کے معاملے میں بات یاد رکھیں، ایمان کے معاملے میں آدمی کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے دوستیاں نبھائیں اور جو ہے نا کہے کہ ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے جی، سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے. سب ٹھیک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آتے؟ سب ٹھیک تھا تو چلتا رہتا ہے. سب ٹھیک نہیں ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے ایمان کے معاملے میں انسان کو کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ قبر میں جو فرشتوں نے جب پوچھنا ہے یا جو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہونا ہے، تو وہاں لگتی بات نہیں ہے کہ وہاں ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے وہاں جو ہے نا، اس لیے ایمان کے مسئلے کا سوال جواب وہاں ہوگا. تو ایمان کے معاملے میں بات واضح ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا میں بری ہوں تم سے. اور دوسرا آگے تھوڑا اور سخت فرمایا کہ میں اس وقت حاکم نہیں ہوں کہ میں کوئی ملک کا سربراہ ہوں یا میں کوئی فوج کا سربراہ ہوں یا میرے اختیار میں کچھ ہو. اگر مجھے اختیار ہوتا، اگر میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں تم سے جہاد کرتا. یہ تو پہلی بات ختم کی. اب آتے ہیں وہ اصل جو ہے نا حدیث کی طرف، جو کتاب الایمان ہے. پھر ثم انشا، پھر جو ہے نا آپ نے ہمیں ایک حدیث پاک سنا جو آپ نے سنا. قال بینما، ایک دفعہ ایسا ہوا. بینما یعنی بینما کا لفظ یا بینما آتا ہے کس زبان کہ ایسا ہوا. ہاں جی اس حال میں کیا؟ ہاں اس حال میں، یعنی ایسا ہوا کہ نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وَمَعَهُ رَحْتٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ ایک گروہ تھا. راحت ایک قوم تھی، ایک گروہ تھا، چند آدمی تھے. چند سے مراد جو ہے نا مطلب کپل آف پیپل، یعنی اب 4 لے لیں، 4 سے زیادہ لے لیں، یعنی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، لیکن 8 10 15 جتنے لوگ عام طور پر سفر کرتے ہیں، تو اتنے کچھ ایک قوم تھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے اصحاب میں سے. اس اچانک
اس اچانک اقبال شاب جمیل، اچانک آیا ایک نوجوان جمیل خوبصورت، ابیس سفید، ہاں جی، اور حسن اللمہ، جس کے بال جو تھے بڑے خوبصورت تھے، ہاں جی، جیسے جو مشکات شریف کی حدیث غالباً اس میں یا کسی اور حدیث میں، جو یہی حدیث وہاں مختلف الفاظ میں ہے، تو وہاں کیا آتا ہے کہ ایسے جیسے کہ ابھی غسل کر کے نکلے ہیں، بال تر تھے، ہاں جی، خوبصورت بالوں والا، اور بڑی خوشبو آ رہی تھی ان سے، ہاں جی، بڑی خوشبو آ رہی تھی، اور علیہ ثیاب بیض، ان کے اوپر سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا، مطلب اس کا کہ شاب جمیل ابیض، سارے مطلب ایسے صیغے بولے ہیں جن میں سارے اسم تفضیل کے صیغے آ رہے ہیں اس میں، صرف مشبہ اسم تفضیل کے صیغے جب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا معنی اس کا ہوتا ہے، اچھائی کی طرف ہوتا ہے۔ تو سفید کپڑے، اس وقت کے لباس میں سے سفید لباس اچھا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا، تو سفید لباس پہنا۔ جب وہ آیا وہ جوان، تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو سلام دیا، پھر کہا السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہو کہ حضور کو بھی سلام دیا، اور پھر جو پوری قوم تھی اس کو بھی سلام دیا حضور کے ساتھ، اس لیے دوبارہ السلام علیکم آیا ہے اس کے ساتھ۔ قالا، راوی کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو وعلیکم السلام کہا، ورددنا معه، اور ہم نے بھی اسلام کا جواب دیا۔ اب یہ بات بتاتی ہے نا کہ جو دوسرا السلام علیکم ہے نا، وہ قوم کو سلام دیا، ایک تو حضور کو سلام دیا اور السلام علیکم قوم کو دیا، صحابہ کو۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب حضور نے بھی جواب دیا تو ہم نے بھی جواب دیا، رددنا معه، اس کا مطلب کہ ہمیں سلام دیا تو ہم نے اس کا جواب ان کو دیا۔ فقال ادنو یا رسول اللہ، یہ ادنو کا مطلب ہے کہ میں قریب ہوں، یعنی یہ حمزہ معذوف ہے، تو کیا مانا؟ ادنو، کیا میں قریب آ سکتا ہوں آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، ادنو، قریب ہو۔ فدنا دنوتن اور دنوتن، ایک قدم یا دو قدم وہ قریب ہو گیا آپ کے، ایک قدم تھوڑا سا قریب ہوا ہے، یعنی ایک قدم یا ایک دو قدم، تقریباً ایک ہاتھ اتنا جو ہے نا، جتنا قدم کا مقدار ہوتی ہے وہ قریب ہوا۔ ثم قام موقرا لہو، پھر با ادب طریقے سے کھڑے ہو کر پھر عرض کی، ادنو یا رسول اللہ، دوبارہ پھر کہا کہ میں اور قریب ہونا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے کہ میں تھوڑا اور قریب ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں، خود قریب ہو جاؤ۔ فدنا، پھر وہ قریب ہو گئے۔ یہاں سے حدیث پاک کیا بتاتی ہے کہ جو کسی آدمی کا مقام کسی بزرگ کے نزدیک ہو نا، اتنا اس کے قریب ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی جو لکھا ہے کہ مزارات پر جب حاضری دی جائے تو کہاں کھڑا ہو آدمی، جتنا اس کی زندگی میں آدمی اس کے قریب تک آ سکتا تھا، اتنا ہی وہ قریب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بزرگان دین کی مزار پر فاتحہ پڑھے۔ مثلا مزار شریف ہے، قبر ہے، اور اس پر ایک آدمی آنا چاہتا ہے، تو جتنا اس کی زندگی میں جتنے فاصلے میں وہ بیٹھتا تھا، اتنے فاصلے پر کھڑا ہو کر وہ فاتحہ پڑھے۔ اب جبریل امین جو تھے، یہ رسول ملائکہ ہیں اور حضور کے ساتھ تھا، لیکن سرکار کا تو ادب و احترام ہے نا، اس لیے وہ قریب ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو قریب ہونے کی اجازت جو ہے، وہ جو جتنا بزرگ ہوتے ہیں ان کے قریب ہونے کے لیے، ایسا نہیں کہ ان کے سر پر آ کر چڑھ جاؤ،
بلکہ دور بیٹھو یا اگر قریب ہونے کی بات ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو تو ان سے اجازت لو۔ جب آپ نے فرمایا قریب ہو جا تو قریب ہوئے، حتیٰ یہ کتنے قریب ہو گئے؟ حتیٰ الصقا رکبتیہ برکبتہ دونوں گھٹنے، اس نے ملا دیے اپنے گھٹنے برکبتہ رسول اللہ صلی اللہ، حضور کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دو زانو بیٹھے تھے، یہ میں یہ چار زانو اس کو بولتے ہیں، اور جب اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ دو زانو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر دو زانو بیٹھتے تھے، یا جو آپ کی بیٹھنے کی صحابہ کی اور سرکار کے بیٹھنے کی عادت شریفہ ہے کہ وہ پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھتے تھے۔ تو اس وقت آپ تشہد کی حالت میں تھے، تو جبریل امین آئے، اور جو آنے والا تھا جوان جبریل امین، جو ابھی ظاہر نہیں کیا انہوں نے کون جبریل تھا، وہ آنے والا ہے، تو اس نے حضور کے ساتھ اسی طرح دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، لیکن حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے، بالکل ساتھ ملا دیے، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ دیکھیں وہی 6 آرٹیکل جو ایمان ہے وہ آپ نے بتا دیے۔ ان تؤمن باللہ، یہ فرسٹ آرٹیکل، فرسٹ آف آل اللہ پر ایمان لانا، آئی بلیو ان اللہ جل سبحانہ۔ آپ جب آپ کسی کو مسلمان کریں گے تو یہ 6 آرٹیکل آپ کو اس کو بتانے ہوں گے، یہ طریقہ بتانے کا۔ 2 چیزیں خاص کر جو ایمان اور اسلام کی جو 2 چیزیں ہیں یہ ان کے لیے بتانے ضروری ہیں۔ 6 آرٹیکل بتاؤ ان کو، اور ان کو کہو کہ ان تؤمن باللہ، آئی بلیو ان اللہ جل سبحانہ۔ پھر اگر آپ کو مزید اس کا جتنا علم ہے اور جتنی اس کے پاس ٹائم ہے یا جتنا وہ اس کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ اللہ جل سبحانہ ہی سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ جو باتیں عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، ہاں جی، وہ بتائیں ان کو، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وہ بتائیے، ہاں جی، کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہاں جی، وہ کبھی سوتا نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، ہاں جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ مفہوم بتائیں ان کو، ہاں جی۔ عیسائی ہے تو خاص کر اس کو بتائیں کہ جیسس از ناٹ سن آف گاڈ، ہاں جی، اور اگر جوش ہیں تو ان کو بھی بتائیں جو بھی ان کے عقائد ہیں، اور خاص کر کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہی از پرووائڈر، ہی از سسٹینر، ہی از جو ہے کریٹر۔ تو جو بھی آپ کو اچھے طریقے سے آپ کسی کو بتا سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں اس کو بتائیے۔ یہی موقع ہوتا ہے جس پر لوگ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ایمان کہ اگر آپ اچھی تقریر کریں گے تو ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے گا۔ نکاح کے وقت بھی ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بچوں کو یا نوجوانوں کو، کہ ایمان کیا ہے، اس لیے یہ بچائیں ان کو۔ آئی بلیو ان اللہ جل سبحانہ، آئی بلیو ان اینجل، آئی بلیو ان دا بکس، 104 بکس ہیں جو ریویل ہوئی ہیں نبی علیہ السلام پر، 100 اسمال اسکرپچر، اور 4 جو ہے وہ بڑی بکس ہیں، تورات، زبور، جو ہے انجیل اور قرآن مجید، فرقان حمید، یہ ان کو بتائیں۔ آئی بلیو ان دا بکس، اینڈ چوتھا آرٹیکل، آئی بلیو ان دا پرافٹس اینڈ میسنجر اللہ جل سبحانہ، اور رسولی، یا رسولی فرمایا نا، تو رسول تو سارے 1,24,000 نہیں ہے نا، نبی بھی ہیں، تو اس لیے پرافٹس اینڈ میسنجر کا لفظ جو ہے آپ ان کو بتائیے۔ ہاں جی، وَلِقَائِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب قیامت کا آگے بتائیں کہ ان کو جو ہے نا قیامت کے دن کا ریزریکشن ڈے جو ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ بعد سے بعد الموت، ہاں جی،
اور والقدر خیر ہی ڈیسٹنی all bad and good from اللہ جل شانہ، قدر تقدیر اچھا اور برا اللہ جل شانہ کی طرف سے. جب آپ نے یہ 6 آرٹیکل بتائے نا اس شخص کو، آپ نے سچ فرمایا. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فعجبنا من تصدیقہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو سوال کرتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. ہم تعجب میں پڑ گئے یہ کیسا شخص ہے جو پوچھنے کے لیے آیا، تو پوچھنے کے بعد تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ حضور کوئی اور سوال ہوتا تو سوال کرتا، وہ تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تو ہم نے کہا یہ عجیب شخص ہے جو سوال کرنے کے بعد جواب ملتا ہے تو پھر آپ کی تصدیق کرتا ہے. لیکن ادب کا طریقہ تھا. یہاں کوئی ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے لوگ ہیں تو بول پڑتا اور تین چپ نہیں ہوتی، تو ہمیں ماری جا رہے ہیں. ہاں جی، لیکن نہیں، صحابہ کا ادب تھا. ان کو پتہ تھا کہ کوئی بھی جو بات ہوتی ہے نا تو ہمارے نالج کے لیے وہ ہوتی ہے اور زیادہ. جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دیہات کا آدمی آتا نا تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اب یہ دیہاتی آدمی ہے تو یہ سادہ لو ہے تو یہ ایسے مسئلے پوچھے گا حضور مائنڈ نہیں کریں گے، تو آپ اور زیادہ مسائل بتائیں گے تو ہمیں اور زیادہ نالج ملے گا، تو وہ خوش ہو جاتے تھے. ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادے آدمی سے جو ہے اس کی بات کو آپ پسند فرماتے تھے، اس کی سادگی پر آپ ناراض نہیں ہوتے تھے. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا لیکن کسی صحابی نے اس کو کوئی بات نہیں کی. اب جب اس نے کہا صدق تھا کانہ یعلم، اس نے تو ایسے کہا جیسے کہ وہ پہلے سے سب کو جانتا ہے. اب پوچھتا ہے سیکنڈ سوال، اخبرنی عن شرائع الاسلام. یہاں شرائع الاسلام ہے مشکات شریف یا دوسری کتابوں میں اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو اسلام کے بارے میں یا اسلام کے شرائع یعنی اس کے طریقے جو ہیں اس کے بارے میں بتائیے. ایک ہی بات ہے، ماہیہ کیا ہے. اب آپ نے کیا فرمایا؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج البیت، حج کرنا بیت اللہ کا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے، والاغتسال من الجنابت، اور پاک صاف رہنا جنابت سے. جو مشکات شریف کی حدیث ہے اس میں یہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ یہ گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ الفاظ ہیں تقریباً ملتے جلتے ان حدیثوں میں. وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم کلمہ کہتے ہیں، ایمان لانا، گواہی دینا اللہ اور اس کے رسول کی. یہ پہلا انہوں نے ذکر کیا ہے. یہاں جو ہے 4 دوسرے ذکر کرنے کے بعد ایک انہوں نے جو ہے نا یہ ایکسٹرا ہے یا یہ نیا ہے جو ان کتابوں میں نہیں ہے. کیا انہوں نے کہا کہ غسل جنابت سے جو ہے نا غسل کرنا یعنی انسان کا پاک صاف ہونا، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، یعنی انہوں نے یہ ذکر کیا. پھر اس نے جب سنا تو کہا صدق تھا، سچ بولا. تو ہم نے پھر تعجب کیا اس کے اس کہنے پر، سچ کہنے پر، تو ہم نے پھر تعجب کیا. اب جو ہے اب دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں. اب آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا، آپ نے بڑے علماء کی تقریریں وغیرہ سنی ہے کہ یہاں ایمان اور اسلام جو ہے دونوں کو ذکر کیا. ایمان کی تعریف اور ذکر کی، اسلام کی تعریف سرکار دو عالم علیہ السلام نے اور ذکر کی. اور اس سوال کرنے والے نے بھی ایمان کا علیحدہ پوچھا، اسلام کا علیحدہ پوچھا. حالانکہ یہ دو ہے نا ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے. ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. یعنی بسا اوقات ہوتا کیا ہے، آپ ایمان بول کر اسلام مراد لے لیتے ہیں اور اسلام بول کر ایمان مراد لے لیتے ہیں. تو جب دونوں کا معنی ایک ہو، قریب المعنی ہو، مفہوم ایک ہو، ملتے جلتے ہوں، تو پھر وہ ان لفظوں کو آپ استعمال کر لیتے ہیں. ہاں جی، آپ کہتے ہیں نا ہاں جی آپ ایماندار ہیں، الحمدللہ میں مومن ہوں.
آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو یہ قریب المعنی لفظ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا باریک فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہو، ایک یہ ساری حدیثیں جو سیاستہ کی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جبریل نے پوچھا، ایمان پوچھا وہ علیحدہ ہے اور اسلام کا پوچھا علیحدہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایمان کی تعریف میں وہ 6 جو ہے ایمان مفصل کے آرٹیکل وہ بتا دیے، اور جو اسلام میں وہ چیزیں بتائیں جو ظاہری طور پر مسلمان کرتا ہے. ہاں جی، تو گویا کہ اس بات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. اور سورہ حجرات میں جو آتا ہے قالت الاعراب آمنا، جب وہ گاؤں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں. تو آپ نے فرمایا کلم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ ہم مسلمان ہیں. اب یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے. انہوں نے کہا ہم مومن ہیں، آمنا. آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، تم کیا کہو؟ ہم مسلمان ہیں. ولیکن قولوا اسلمنا. کیوں؟ کہ لم يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. ہاں جی، تو کیا مطلب آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ جو ایمان دل میں داخل ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اور جو باہر آدمی پریکٹس کرتا ہے وہ اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ کیوں؟ اب دیکھیے، اب میں آپ کو مثالیں چند دیتا ہوں. یہ جو ہمفرے تھا، یہ جو کیا نام تھا اس کا، یہ برٹش سپاہی تھا نا، ہمفرے بھی تھا. تو اس کا دوسرا جو عالم بن کر جس نے ایک آدمی نے سارا کام کر دکھایا، یار اس کا نام تھا، یہ کتاب پڑھی اس کی، اس کا نام تھا، ایک رچرڈ تھا. نہیں وہ تو بڑا مشہور، جس نے ترکی میں جا کر ایک عالم سے پورا دین سیکھا، عربی بولتا تھا. ہاں جی، ذہن میں اب چیزیں یاد نہیں رہتی. وہ بڑا مشہور آدمی ہے جس کا ذکر ہسٹری میں آتا ہے، جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا ہے. جس نے اینی تو وہ جو تھا وہ نماز پڑھتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، قرآن پڑھتا تھا، قاری تھا، مسائل سارے بتاتا تھا. تو ساری قوم اس کو مسلمان سمجھتی تھی. یا آپ جو ہے کئی مسجدوں میں جب یہ نان مسلم غیر مسلم جو ہے یہ سپاہی بھیجتے ہیں، وہ جا کر جمعہ پڑھتے ہیں آپ کے پاس، تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان ہیں، خوش ہوتے ہیں، برادر ہمارے قریب ہو کے بیٹھے. اور وہ ہوتا ہے جو آپ کی تفریح ٹیپ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو آپ کو پکچریں دے رہا ہوتا ہے. ہاں جی، وہ سپاہی ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ یہ جمعے پہ آیا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو ظاہری طور پر کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں مسلمانوں کی علامت ہو، وہ کیا ہے؟ کوئی روزہ رکھ لیں، کوئی نماز پڑھ لے، یا کوئی حج پہ چلا جائے. جیسے بہت سے لوگ کعبہ دیکھنے کے لیے یہ حج پہ جاتے ہیں. ہاں جی، یا وہ جو ہے نا اس کو کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ السلام علیکم، یہ شعار اسلامی شاعر جو ہیں ان کو اپنا لے، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، اندر سے مسلمان نہیں ہوتے. لیکن اگر ایک آدمی جیسے عمار بن یاسر ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ابو جہل اور کفار نے ان پر ظلم و ستم کیا اور ان کا کہ کیا آپ کفری کلمہ بولو، تو انہوں نے بول دیا. جب بول دیا تو حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں مجھ سے ایک بڑی غلطی ہوگی. آپ نے فرمایا کیا؟ کہا کہ میں کفار کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا اور میں نے کفری کلمہ بول دیا. آپ نے دیکھا کہ ان کے والدین پہلے شہید ہو گئے، عمار بن یاسر کے، اور آپ اس پر اتنا ظلم و ستم اٹھایا
تو آپ نے فرمایا اچھا تو نے بول دیا لیکن تیرا دل کیا کہتا تھا؟ ہاں جی، تو قرآن فرماتا ہے قلبہ مطمئن بالایمان، ہاں جی، کہ میرا دل جو تھا وہ مطمئن تھا ایمان کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت فرماتی ہے کہ اگر دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، دل میں ایمان ہو، ہاں جی، تو آدمی کیا ہے؟ وہ ایماندار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان وہ ہے جو جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام وہ ہے جس کا تعلق ظاہری عبادت کے ساتھ ہے۔ وہ جو گروہ آیا تھا نا جس نے کہا تھا کہ ہم آمنا، ہم ایمان لائے، وہ ایکچولی آئے تھے مسلمانوں کے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، اور تاکہ ہمیں جو ہے نا ہمیں کافروں کی طرح ہم مارے نہ جائیں، مسلمان ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، ہمارے جو ہے نا جہاد کر کے ہمیں لوٹ نہ لیں، ہمیں مار نہ دیں، اور ہمیں جو ہے نا مال غنیمت ملے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اندرونی طور پر مسلمان اس وقت پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ آئے تھے اپنی جانیں بچانے کے لیے، وہ آئے تھے اپنے غنیمت لینے کے لیے، آئے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں کی طاقت جو تھی اس سے بچنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ تم ظاہری طور پر تم اسلام کا لبادہ اوڑھ رہے ہو، اس لیے تم اس مسلمان اپنے آپ کو کہو اور ایماندار نہ کہو۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یا ایک بات اور ایڈ کروں تھوڑی سی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی، بڑے شوق سے مقرر تقریریں کرتے ہیں، بڑے بولنے والے کہتے ہیں جی دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ کس نے کسی کے دل کو چیز کا دیکھا ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے؟ اس میں قادیانیوں کو بھی گنتے ہیں، اس میں شیعوں کو بھی گنتے ہیں، اس میں قدریوں کو بھی گنتے ہیں، جہمیوں کو بھی گنتے ہیں، اس میں ہر قسم کے مسلمان جو ہے نا جن کا ایمان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ان کو گنتے ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھ دیتا ہے نا، یہ جو بھی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے، یا جو بھی اپنے سر پہ ٹوپی پہن لیتا ہے، جو بھی پگڑی باندھ لیتا ہے، جو بھی قرآن کو پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں۔ تو ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا۔ ہاں جی، تو اگر کوئی شیعوں کو مسلمان کہے یا کسی اور کو مسلمان کہے تو کہتا رہے، کیونکہ ہمیں تو قرآن سے ثبوت ملتا ہے نا کہ جو اوپر سے مسلمان ہیں، جو اندر سے مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، کیا تکلیف ہے؟ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اصل کیا ہے؟ یہ فرق ہے کہ اگر ایک آدمی کے دل میں یہ 6 چیزیں ان پر ایمان ہے تو وہ اگر ظاہری طور پر وہ نمازیں نہ پڑھے، لیکن ایمان اس کا ہو، نمازیں نہ پڑھے کسی وجہ سے، حج نہ کرے، کلمہ زور سے نہ پڑھے، کوئی اپنی اسلامی علامت ظاہر نہ کرے، عند اللہ وہ مومن ہے، عند اللہ مومن کو کہ اس دل میں ایمان ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر مسلمان بنا رہے، اندر کا ایمان نہ ہو تو وہ کون ہے؟ منافق۔ وہ کون ہے؟ منافق۔ تو اصل ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قلبہ مطمئن بالایمان۔ تو قرآن فرماتا ہے ایمان کہ مسلمان کا قلب جو ہے پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن اصل ایمان کیا ہے اور اصل اسلام کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ جب یہ دونوں کو آپ جمع کریں کہ دل کے ساتھ بھی آپ دل میں بھی یہ ایمان مفصل کو آپ جگہ دیں اور یقین کریں، اور ظاہری طور پر بھی آپ نماز پڑھیں، تو یہ اصل ایمان اور اسلام ہے۔ لیکن ان میں بس تھوڑا سا یہی فرق ہے جو میں نے بیان کیا ہے، ادروائز ایمان اور اسلام دونوں ایک چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اچھا مسلمان ہے وہ اچھا مومن ہے، اچھا مومن ہے تو اچھا مسلمان ہے۔ اور اگر فرق کرنا ہو تو یہ جو ہے، اگر لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں، سیاسی بننا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہاں جی، مطلب کیا ہے کہ یہ ہے تو پلیت اندر سے لیکن ظاہری طور پر مسلمان ہے۔ تو یہ فرق اس میں ہے، قرآن نے بھی واضح کیا۔ آگے فرمایا، اس نوجوان نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاحسان، ہمیں احسان کا بھی آپ بتائیے، ما ہوا، وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعمل للہ کانک تراہ، جب بھی تو کوئی، دوسری حدیث میں تو غالباً آتا ہے صلی کا لفظ آتا ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو ایسے نماز پڑھ جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں آیا کہ ان تعمل، اگر تو کوئی بھی عمل کرے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل میں روزہ رکھے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہوتا ہے، حج کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، صدقہ و خیرات دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور دعوت اور ارشاد تبلیغ وغیرہ کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے تعمل کا لفظ بولا کہ اگر تو کوئی بھی عمل کرے اللہ کے لیے تو گویا کہ ایسے کر کے کاننا کا طرح ہو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تیری یہ حالت نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو پھر کم از کم یہ خیال کر کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ اگلا جملہ بھی ان عزیز کی کتابوں میں نہیں ہے، اس نے کہا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، اگر میں یہ کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں محسن ہوں، احسان کرنے والا ہوں، مجھے یہ صفت مجھے حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نا، ہاں۔ پھر کہتا ہے صدقتا، سچ فرمایا آپ نے۔ اب یہاں جو ہے تین چیزیں آ گئی نا، اب اس میں جو ہے اس میں ایک بات اور دیکھ لیں، یہ اب تین چیزیں ہو گئی نا، ایمان، اسلام اور احسان، تو یہ ایک مکمل اسلام ہو گیا۔ پہلا جو ہے یہ ایمان جو ہے یہ طریقت ہوگی، اور جو اسلام ہے یہ شریعت ہوگی، اور احسان جو ہے یہ تصوف ہوگی۔ یعنی اس کا سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے دل کے اندر ایمان لائے آدمی۔ طریقت میں بھی تو ایمان کی اہم چیز ہوتی ہے، جو ایمان، یہ جب یہ ایمان مفصل جس کے اندر نہیں ہے تو اس کو تو طریقہ تو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے بھی یورپین مستشرقین ہیں یہ بھی تو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، لیکن ان کو تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر یہ ایمان نہیں ہے۔ اور ساتھ جو ہے پھر جو ظاہری شریعت ہے اسلام، یہ دوسری شریعت ہوگی، اور آگے جو ہے اخبرنی عن الاحسان، یہ جو بتایا کہ تمہیں اتنی پاکیزہ تیری عبادت ہو اور تو اس مقام پر پہنچے کہ تو جب بھی عبادت کرے، جب بھی کوئی کام کرے تو ایسا سمجھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تعملہ کہا نا، تعملہ، تو اس میں یہ ہے کہ صدقہ ہے، تو حدیث پاک آتی ہے نا کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں جاتا، صدقہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ حالانکہ فقیر کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں صدقہ جاتا ہے۔ جب بیمار پرسی کے لیے کسی کے پاس جاؤ تو ایسا سمجھو کہ مجھے اللہ رسول کا حکم ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ جائے گا تو اللہ پوچھے گا نا، میں دنیا میں بیمار تھا، مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ پڑھیے نا حدیث، میں دنیا میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں دنیا میں پیاسا تھا، یا اللہ تو ساری دنیا کو خود طعام دینے والا ہے، پانی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے، بیماری تو دینے والا ہے، تو کہتا ہے کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا پیاسا تھا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کیا تیرا پڑوسی فلاں بیمار نہیں تھا، بھوکا نہیں تھا، انہیں سوال نہیں کیا تھا، پیاسا نہیں تھا؟ اگر تو اس کو دیتا تو وہ مجھے کھانا پہنچتا، اگر تو اس کو پانی پلاتا وہ مجھے پہنچتا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو میری کرتا۔ اللہ کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا نا، اس لیے کیا کہا انتا عمل، کہ تو جب انتا عمل للہ،
کوئی بھی عمل کرو تو اللہ کے لیے کرو. اب اگر کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کو بھی، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، کسی کو بھی کھانا کھلاؤ، جب تم کسی کو بھی کوئی پانی پلاؤ، جب کسی کی بھی بیمار پرسی کرو، تو کیا مطلب؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو کہ میرا اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ خوش ہوگا. یہ ہے اصل ایمان. اس سے انسان کی جو ہے نا روحانیت بڑھتی ہے. تو اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ احسان ہے. تو یہی طریقت ہے، یہی شریعت ہے، یہی صوفیزم ہے، یہی تصوف ہے. یہ سارا اس حدیث میں آ جاتا ہے. اب آگے جو ہے نا، اس سے آگے کے پھر پوچھتا ہے اخبرنی عن الساعۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ وہ قیامت کب ہے. وین از دا آور، لاسٹ آور جو آتا ہے کہ قیامت کب ہے. متا ہی. تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا جب اللہ نے حکم دیا الیہ یرد علم الساعہ، کہ جب بھی کسی سے، جب بھی تو سے کوئی آدمی پوچھے قیامت کب ہے، تو کیا کہو؟ اللہ جانتا، اللہ جانتا. اگر علم ہو تب بھی کیا کہو؟ اللہ جانتا. علم نہ ہو تب بھی کیا کہو؟ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے الیہ یرد علم الساعہ. اب جاہل لوگ جو ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں جی اگر پتہ ہوتا تو بتا دیتے تو یہ علم ہے، بتا دے تو یہی تو علم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم علم ہو یا نہ ہو تم یہ کہو، فرمایا کہ یہ فرمایا کہ جو بھی تو اسے سوال کرے کہ قیامت کب ہے، الیہ یردو، اللہ کی طرف رد کرو، میرا اللہ جانتا ہے. اس سے یہ مسئلہ نکال لینا کہ آپ نے بتایا نہیں، تو آپ نے کسی کو بھی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسا، قیامت کب ہے؟ فرمایا ماذا عادت بعد ماذا عادت لہا، ہم نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا. دیکھو نا، اب اس کو بتایا نہیں اس کو، تو اس کو یہ کہا کہ تیار کیا کیا. اور اس نے کہا میں نے حضور تیار تو کچھ نہیں کیا، لیکن میں اللہ رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. فرمایا پھر تو جس کے ساتھ برو بابا نابا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے پھر اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. لیکن یہ نہیں بتایا کب ہے. اب یہ دیکھو یہاں جو ہے، چونکہ سوال کرنے والا جو تھا اس کو حضور جانتے تھے کون سوال کرنے والا ہے، تو اس لیے اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہے، تو کیا فرمایا؟ بل مسئول عنہا بعلم من السائل. سائل کون ہے؟ وہ جو سوال کرنے والا ہے. اور مسئول عنہ جو ہے، مسئول عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مسئول عنہ جو ہے، یعنی جس سے تو پوچھ رہا ہے، وہ اس بارے میں جس کا تو پوچھ رہا ہے اس بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتے. یعنی جتنا سائل جانتا ہے نا اس قیامت کو، مسئول بھی اتنا ہی جانتا ہے. یعنی جتنا تمہیں پتہ ہے نا کہ قیامت کب آنی ہے، اتنا مجھے بھی پتہ ہے. ایسے آپ نے جواب دیا کہ مل مسئول انا بعلم من السائل. مسئول انا یعنی میں جو ہوں جس سے پوچھ رہا ہے تو، میں قیامت کے دن کو کہ وہ کب آنی ہے سائل کی طرح جانتا ہوں. پوچھ رہا کیوں ہے؟ تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. منی تو اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتا. دونوں جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے. اب انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا. لیکن آپ نے اتنا جواب دینے کے بعد فرمایا لیکن لہا اشرات، لیکن جس کا لوگوں کے لیے جو بینیفٹ ہے، آپ نے فرمایا اس کی شرطیں ہیں. جب شرطیں پوری ہو جائیں گی قیامت آ جائے گی. اب شرطیں آپ نے اس دن بتانی شروع کر دی، وہ شرطیں شروع ہو گئی، چھوٹی شرطیں آنی شروع ہو گئی، چھوٹی شرطیں آنی شروع ہو گئی. اب چھوٹیوں میں بھی تھوڑی سی رہتی ہیں، اس کے بعد جب بڑی آ جائیں گی تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا قیامت کب ہے. فرمایا لیکن لہا اشرات، لیکن اس کے لیے قیامت کے لیے شرطیں ہیں. فقالا، اب آپ نے شرطیں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہم نے وہ جو مغیبات خمسہ ہے نا، ہم نے وہ بتائے 5 علم جو ہے.
فرمایا ان اللہ عندہ الوسع، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے ایک، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، ہی نوز، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا آدمی، nobody knows only he knows، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں آدمی مرے گا، ہاں جی، کہاں قبر بنے گی، کہاں موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، یہ بھی nobody knows only اللہ جل سبحانہ knows، ہاں جی، ان اللہ علیم خبیر، یہ ساری چیزیں بے شک اللہ جو ہے یہ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے اس کے تحت، یہ جو خبیر ہے، تفسیر والوں نے لکھا ہے خبیر بمانے مخبر، خبیر بمانے مخبر، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے، کس کو، یعنی اپنے بندوں کو خبر دینے والا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر ان کا علم وہ دے دو کسی کو تو اس آیت کے خلاف نہیں۔ اگر کوئی آدمی ضد کرے تو آج سے 50 سال 100 سال پہلے تو ضد کر سکتا تھا، اب تو نہیں کر سکتا۔ کیا اب ڈاکٹر نہیں بتاتے یعلم ما فی الارحام، ما فی الارحام کیا ہے، ہاں جی، یعنی وہ جو جن کے بڑے بڑے عقیدے ہیں نا اس بارے میں، وہ سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، نارمل ہے یا اب نارمل ہے، ہاں جی، اور کب پیدا ہوگا یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ نا یا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ 7 مہینے 5 دن میں پیدا ہوگا، 4 مہینے 2 دن 3 گھنٹے، یہاں تک بتاتے ہیں نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ تو آج تو جو ہے نا بارش، جب یہ بارش بتاتے ہیں تو بالکل اسی پر آتی ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ٹھوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا اپنا نظام ہے، لیکن ان کی اکثر جو ان کی جو پروڈکٹ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو علیم بمانے مخبر، خبیر بمانے مخبر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو خبر دیتا ہے اور ان کو چیزوں کا پتہ ہے۔ اب اگر مزید چلیں تو یہ جو ہے بھائی ینزل الغیث کہ بارش کب آئے گی، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جمال الاولیاء کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو تھا وہ لوگ اس کو کہتے ہیں بابا جی آج ہمیں بارش چاہیے، وہ کہتے چل ٹھیک ہے، بادل کو حکم دیتے کہ چل ان کے کھیت پر برس کیا، بادل ان کے کھیت میں جا کے برستا۔ اب بتائیے بھائی ینزل الغیث کہتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں، وہاں اس کے اختیار میں ہے کہ جی کب بارش چاہیے، شام کو ہم ہوں گے فارغ ہوں گے تو شام کو ہم بھی چلے جائیں گے، بادل بھی آ جائیں گے، بادل بھی آ جائیں گے۔ الٹرا ساؤنڈ میں کوئی مسلم غیر مسلم کی قید نہیں، پتہ کرنا ہے پیٹ میں کیا ہے، جناب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سے پوچھنا کہ کل کیا ہوگا، بچہ کب پیدا ہوگا، اتنے دنوں میں، اتنے مہینوں کے بعد، اتنے گھنٹوں میں پیدا ہو جائے گا، اتنا وزن ہوگا، 1 ہوگا 2 ہوں گے 3 ہوں گے، اور کیسے ہوں گے، نارمل ہوں گے اب نارمل ہوں گے، ان کی ہیلتھ کیسی ہوگی۔ They're telling you everything, even small things۔ اب اس کے بعد جب یہ سن چکا تو کہا صدقتا یا رسول اللہ نے سچ فرمایا، ون صرفا، یہ کہہ کر سچ فرمایا تو واپس مڑ گیا کہ مسئلے پورے ہو گئے، وَنَحْنُ نَرَاهُ، اور ہم ان کو پیچھے دیکھتے رہے کہ وہ جا رہا ہے۔ جب وہ دیوار تھوڑی دیر غائب ہوا، ہاں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیہ بالرجل، جاؤ اس کو، اس آدمی کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اب یہ بتانا تھا نا، اس کو بلا کے لاؤ۔ فقمنا علی عصری، ہم اٹھے، ایک نہیں، قمنا، ہم سارے اٹھے، یا چند آدمی اٹھے یا سارے اٹھے، اور اس کے قدموں کے نشانوں پر، ہم اس کے قدموں پر یعنی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ فما ندری این توجہ، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔
اب اتنا بڑا تو شہر نہیں تھا نا، یا اتنی تو کراؤڈ نہیں تھا کہ جہاں جس میں وہ گم ہو جاتا. ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گیا. یعنی مسجد تو چھوٹی سی تھی، 2 قدموں کے بعد مسجد ختم ہوگی، چھوٹی سی. باہر نکلے تو وہ تھا نہیں، جو ہی وہ مڑا غائب. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں متوجہ ہوا، کس طرف کیا. ولا رأینا شیئا، اور ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی. اس کے قدموں کے نشان بھی نہیں دیکھے، خوشبو بھی نہیں باہر سونگھی، کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم واپس آئے. فذکرنا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ حضور ایسا ہوا. فقال، آپ نے فرمایا ھذا جبریل علیہ السلام، یہ جبریل تھے. اور کیوں آئے؟ اتاکم یعلمکم معالم دینکم، یہ آئے تھے تمہارے پاس تاکہ سکھائیں تمہیں دین کی علامات، دین کی نشانیاں. یہ دین کی نشانیاں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے. واللہ ما اتانی فی صورت، اللہ کی قسم یہ کسی صورت میں بھی جب آتا ہے تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں. الا ھذی صورت، مگر یہ صورت، اس صورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے جبریل کو یا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو پہچان لیتے تھے کہ کون ہے، کیسے آیا، کہاں گیا، کیا کہتا ہے. اس حدیث میں اب یہ ہمارے لیے کتنی نشانیاں ہیں کہ اپنے بزرگ کے سامنے، مشائخ کے سامنے، استاد کے سامنے با ادب طریقے سے بیٹھے، جیسے جبریل بیٹھے. یعلمکم اتاکم یعلمکم دینکم معالم دینکم، دین کی نشانی سکھانے. گفتگو کا طریقہ، پوری حدیث میں ہمیں کتنے مسائل معلوم ہو، بے شمار مسائل معلوم ہو. ہاں جی. تو حدیث پاک پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے مسائل ضمناً آئیں، اشارتاً آئیں، کنایتاً آئیں، اور جو ظاہری باتوں سے سمجھ آتی ہو، معنی میں سمجھ آتی ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ دیکھیں امام صاحب کے یہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ امام صاحب، پہلے جو آپ کا کل کا سوال تھا کہ امام اعظم کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، وہ تو کسی اور کی لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پرانے زمانے میں پہلے ادوار میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں اس کے لکھنے کے کئی طریقے تھے. ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد جو ہے، شیخ، وہ املا کراتا کہ وہ بولتا جاتا، اور جو قابل ترین شاگرد ہوتے تھے جن پر اساتذہ کو فخر ہوتا تھا وہ لکھتے جاتے تھے. اب شیخ نے ایک حدیث بیان کی جو ایک شیخ سے لی ہے، دوسری حدیث بیان کی جو دوسرے شیخ سے لی ہے، تیسری حدیث لی جو تیسرے شیخ سے لی ہے، چوتھی حدیث لی جو چوتھے شیخ سے لی ہے، پانچویں لی جو پانچویں شیخ سے لی ہے. وہ ساری لکھاتے جاتے ہیں اور سارے لوگ لکھتے جاتے ہیں. جب کتاب مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد وہ جتنے شاگرد تھے انہوں نے کیا کیا، ہر ایک نے ایک شیخ کی حدیثیں اس میں جمع کر دی. مثلا ایک شیخ کی حدیثیں ایک نے جمع کر لی، دوسرے شیخ کی دوسرے نے جمع کر لی، تیسرے کی تیسرے نے جمع کر لی، چوتھے کی چوتھے نے جمع کر لی. وہ جتنے استاد شاگرد تھے نا، انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے وہ جو ہے نا، وہ جو مسند ایک بنایا تھا امام صاحب نے، اس کے اندر ہزاروں حدیثیں تھیں، اس کے اندر انہوں نے اپنے اپنے شیخ بنا کرنا تو مسانید بنا لی. اب جتنے امام صاحب کے شاگرد تھے، مثلا قاضی ابو یوسف تھے لکھنے والے، امام محمد بن حسن شیبانی تھے لکھنے والے، ظفر بن حذیل تھے لکھنے والے، اور جو حسن بن زیاد تھے لکھنے والے، یا دوسرے دیگر جتنے بھی آپ کے شاگرد تھے بڑے بڑے لکھنے والے، انہوں نے لکھے تو وہ یہ 20 مسند ہو گئے، بے شمار مسند ہو گئے. اب ان میں سے مرور زمانہ کے ساتھ 4 مشہور مسند رہ گئے، 4، اور باقی جو تھے وہ غیر مشہور مفقود ہو گئے، وہ نہیں آئے. 4 جو ہے رہ گئے. ان 4 میں
پھر ایک جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے جو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہوتا تھا، جیسے وہ ایک کتاب جو لکھی ہے اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ دقیق جو احکام الاحکام ایک کتاب ہے جو امام ابن دقیق العید کی ہے، بڑا مشہور عالم ہے یہ، حالانکہ اس کی یہ کتاب نہیں ہے لیکن ہر آدمی کہتا ہے کہ اس کی کتاب ہے، سارے علماء کہتے ہیں اس کی کتاب ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی انہوں نے املا کرائی تھی، تو یہ ریفرنس ہے کہ انہوں نے املا کرائی تھی اور اس کو جو ہے دقیق ابن العید کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، حالانکہ کتاب اس نے لکھی نہیں۔ تو جیسے انہوں نے املا کرائی تھی امام صاحب نے بھی احادیث جو ہیں یہ لکھائی تھی شاگردوں کو، اور جو مسند آپ کا بہت بڑا ہو گیا تھا، اور اس میں سے پھر جتنے آپ کے شاگرد تھے نا، ہاں جی، آپ کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن، ابو بکر احمد بن محمد، عمر بن حسن، ابو نعیم اصفہانی، ہاں جی، امام ابو الحسن، حافظ ابو عبداللہ، امام ابو القاسم، ظفر بن عزیل، حسن بن زیاد، یا اس طرح کے کتنے علماء تھے جنہوں نے سب نے لکھی، اور ان میں پھر مشہور تھوڑی رہ گئی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں امام صاحب کے زمانے میں یہ 4 مذہب تو نہیں تھے نا، حنفی زیادہ تھے، یہ 4 حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 نہیں تھے، زیادہ تھے۔ اس میں حسن بصری کا بھی مذہب تھا، امام اوزاعی کا بھی مذہب تھا، تو یہ بھی امام تھے، مجتہد تھے۔ اب ان کو کوئی نام لیتا ہے؟ جیسے وہ ختم ہو گئے اور یہ 4 رہ گئے، اور 4 میں فقہ حنفی سب سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ اسی طرح آپ کی بے شمار کتابیں تھیں، اور جس میں سے یہ جتنے مسند تھے یہ ایک سے نکالے گئے ہیں سارے، اور ان میں سے جو ایک یہ مشہور رہ گیا اور باقی غیر مشہور ہو گئے۔ ہاں جی، اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی ہیں جو آپ نے حدیث بیان فرمائی؟ پتہ؟ لاکھوں میں نہیں، 4400۔ کتنی احادیث ہیں؟ 4400۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ جی امام بخاری کو تو 1,00,000 حدیث حفظ تھی اور 2,00,000 ان کو اور حفظ تھی، ہاں جی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ امام بخاری کو 1,00,000 حدیث صحیح حدیث یاد تھی، 1,00,000 صحیح حدیث، اور 2,00,000 غیر صحیح یاد تھی جو بنائی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں۔ تو امام بخاری کو 1,00,000 حدیث صحیح یاد تھی، 2,00,000 غیر صحیح یاد تھی، اور اس کے علاوہ امام صاحب نے جو بخاری لکھی ہے یہ 6,00,000 حدیثوں سے نکال کر یہ بخاری لکھی۔ اب یہ اور کنفیوژن ہو گیا، تو ان کی یاد تو 1,00,000 ہے، 2,00,000 غیر صحیح یاد ہیں، اور 6,00,000 سے پھر یہ چن کر کیسے لکھی؟ ہاں جی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کیا کیا، جب کہ حدیثیں جو ہیں وہ صرف 4,400 ہیں، 4,400 حدیثیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی۔ اگر آپ کتابیں گنے حدیثوں کی تو you will go to millions of حدیث، millions of حدیث، ہاں جی، کروڑوں میں حدیثیں چلی جائیں گی۔ تو یہ جب 4,400 حدیث ہیں صرف اونلی، تو پھر یہاں یہ اتنی تعداد کیسے چلی گئی؟ ہاں جی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس پہ جواب آ جائے گا کہ امام صاحب کے پاس حدیثیں جو ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم سے اور ان لوگوں سے کم کیوں ہیں، اس کا بھی جواب آ جائے گا۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ابو بکر نے سنی، جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہر وقت ساتھ تھے نا، یعنی واحد شخصیت جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے۔ آپ بتاتے ہیں ان کی اتنی حدیث ان سے مروی ہے؟ ویری فیو۔ کیا ان کو حدیث نہیں آتی تھی؟ جو آدمی سائے کی طرح ہر وقت ساتھ رہے،
جو آدمی خوشی غمی میں دن رات میں ہر وقت ساتھ رہے، جو آپ کے بالکل قریب ترین رہے، اس کو تو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہیں؟ آپ ان کی حدیثیں کہنے چند حدیثیں ان سے ہیں، ہاں جی، اور ان سے زیادہ ان صحابہ سے ہیں جو بعد میں ہیں، ان سے زیادہ ان کو یاد ہیں جو تابعین ہیں، ان سے زیادہ ان کو یاد ہیں جو تبع تابعین ہیں، ان کے بعد ان سے زیادہ ان کو یاد ہیں جو محدثین ہیں. ہاں، یہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ لیکن کبھی آپ نے ریزن سوچا کہ کیوں ان کو کم تھی؟ دو ریزن. ایک ریزن تو یہ تھا کہ ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی، اور آپ اتنے محتاط تھے حدیث کے بیان کرنے میں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کسی کام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، تو وہ ڈرتے ہوئے انہوں نے حدیث سے بیان ہی نہیں کی. پتہ تھا لیکن بیان نہیں کی کہ غلط نہیں، غلطی نہ ہو جائے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ آپ بھی بہت محتاط تھے حدیث کے بارے میں. جب آپ آگے چلیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا بتاؤں گا کہ آپ کتنی احتیاط کرتے تھے حدیث کے بیان کرنے میں، اس لیے آپ سے حدیث سے کام ہے. دوسرا ریزن جو ہم ہے کہ آپ سے کیوں کام ہے، ابو بکر صدیق نے حضور سے حدیثیں سنی. لیٹ سے کہ آپ سے 4000 حدیثیں سنی، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو بیان نہیں کی حدیثیں، وہ اپنے تک محدود رکھی، ہاں جی، اور چند حدیثیں کسی کو بتائیں تو 4400 آپ نے حدیثیں سنی حضور سے، اگر ساری شمار لے لیں، لیکن آپ نے بیان کی 10 15 20 30 40 حدیثیں بیان کی، ہاں جی. اور اب وہی 30 40 حدیثیں جو بھی آپ کے پاس تھیں وہی حدیثیں تھیں جو آپ نے حضور سے سنی، تو ان کی تعداد میکسیمم 4400 لے لیں آپ کے لیے. آپ جو ہے جب آپ کا وصال ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بعد فوراً 2 سال بعد، 2 سال 4 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ صحابہ سے حضور کی زیادہ حدیثیں نہ سن سکے. جو حدیثیں آپ نے صحابہ سے لی وہ زیادہ نہ سن سکے، کیونکہ آپ خلافت کے کاموں میں مصروف تھے اور آپ کی عمر بھی تھوڑی تھی کہ 2 سال میں آپ کتنا سن لیتے. حضرت عمر فاروق اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد 12 سال زندہ رہے، ہاں ٹھیک ہے، ان کو زیادہ چانس ملا ابو بکر صدیق سے زندگی گزارنے کا. انہوں نے وہ جو حضور سے حدیثیں صحابہ نے لی تھی نا، ان کے سامنے میں بار بار کئی صحابہ بیان کرتے رہے، تو تعداد زیادہ ہو گئی. عثمان غنی کے 12 سال اور 12 سال اور ان کو مل گئے، 25 سال حضور کے بعد وہ زندہ رہے. ان کو عمر فاروق سے بھی زیادہ چانس ملا لوگوں سے ملنے کا، لوگوں کے حدیثیں سننے کا. ہاں، حضرت علی المرتضیٰ کو 5 سال اور مل گئے، وہ حضور کے بعد 40 سال زندہ رہے. اب نبی کریم علیہ السلام سے جس صحابی نے بھی حدیث روایت کی نا، وہ اور آدمیوں سے ہوتی ایک کے دوسرے سے پہنچی، دوسرے تیسرے سے پہنچی، وہ مختلف لوگوں سے اسناد اس کا بڑھتا گیا. وہ حدیث ایک ہی ہے لیکن بار بار اسناد بڑھتا گیا. اس حدیث کو آپ نے بیان کیا، اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا، اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا. وہ ایک ہی حدیث 10 آدمیوں سے 10 دفعہ آئی آپ کے پاس. آپ سمجھے؟ تو حضرت ابوبکر کو وہ چانس نہ ملا کہ وہ حدیث 12 دفعہ 14 15 آدمیوں سے سنی، لیکن حضرت علی حضرت عثمان کو چانس ملا. میرا پوائنٹ سمجھ رہا؟ امام ابو حنیفہ کے دور میں آپ کی احتیاط اور آپ کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس جو آپ نے جن حدیثوں سے آپ نے مسائل اخذ کیے، جن حدیثوں سے آپ نے مسائل نکالے، وہ 4000 ہیں. جو کہتے ہیں نا 17 حدیثیں یاد ہیں، 4000 حدیثوں سے آپ نے مسائل نکالے ہیں. تو جو احکامات کی احادیث تھیں ان میں سے مسائل نکال لیے.
اور جو دیگر احادیث تھیں جن سے مسائل نہیں نکلتے تھے، جو واقعات ہیں یا اور کچھ معاملات ہیں اس کے بارے میں، اگر ان سے آپ نے مسائل نہیں نکالے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ علم ہونا اور بات ہے، مسائل کا اخذ کرنا کسی حدیث سے یہ اور بات ہے۔ تو آپ کو 4400 حدیثیں جو تھیں ساری آپ کو یاد تھیں، کیونکہ 4000 سے تو آپ نے مسائل نکالے، دوسری بھی یاد تھیں آپ کو۔ اب امام بخاری جو ہے، امام ابو حنیفہ جو ہے، ان کا وصال ہوتا ہے، یہ پیدائش ان کی 80 میں ہے، وصال 150 میں ہے، اور امام بخاری کا وصال جو ہے، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے درمیان 114 سال کا، غالباً 114 سال کا فاصلہ ہے، غالباً 114 سال یا اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اگر اتنا فاصلہ ہے تو اب امام اعظم کے دور سے لے کر امام بخاری تک علم کتنے لوگوں میں پھیل گیا ہوگا، اور وہ حدیث کتنے لوگوں کے پاس پہنچی ہوگی۔ تو وہ حدیث جو ایک حدیث اگر 50 طریقوں سے وہ روایت ہو رہی ہے، اگر ایک حدیث 100 طریقے سے روایت ہو رہی ہے تو وہ ایک حدیث 100 گنی جائے گی۔ جو امام بخاری کو 1,00,000 حدیث یاد تھی نا، وہ کیا یاد تھی؟ آپ کا اسناد، ان کا اسناد، ان کا اسناد، حدیث ایک ہے لیکن اتنے اسناد کو ملا کر وہ 1,00,000 حدیث کہہ لو یا 6,00,000 حدیث کہہ لو یا 10,00,000 کہہ لو۔ تو امام اعظم کا زمانہ جب بہت ہی قریب تھا حضور کے صحابہ کے، تو ان کو تو تھوڑے اسناد ہوں گے نا اس وقت، تو کیونکہ ایک ہی فاصلہ درمیان میں تھا، تو زیادہ آدمی تو روایت کرنے والے نہیں تھے۔ اب امام صاحب کے پاس جو تھوڑی حدیثیں ہیں امام بخاری سے، اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے اسناد والے جنہوں نے جو حدیثیں روایت کی ہیں، اس وقت ان لوگوں کی تعداد کم تھی اور آپ کی شرائط تھیں، آپ کی مصروفیات تھیں، اس لیے آپ کے پاس وہی حدیثیں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ان کے پاس way more احادیث ہیں۔ You know why? Because they got more time or more people, they narrated the hadith from the Sahaba and other people. That's why they have more ahadith. یہ وجہ ہے کہ امام صاحب کے پاس تھوڑی حدیثیں ہیں بنسبت ان محدثین کے، اور پلس جو ہے آپ محسود ہیں، یعنی حسد کیا گیا آپ کے ساتھ کہ جو لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جی امام صاحب کو حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں، جبکہ یہ نہیں پتا کہ 4,000 حدیثوں سے تو آپ نے احکامات نکالے۔ اور پھر جو امام شورانی کے، میں آپ کا میں یہ دیکھ رہا تھا نا، امام شورانی یہ شافعی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی کمزور راوی سے حدیث لیتے ہی نہیں تھے۔ ثقات، عدول، حفاظ اور خیر، یہ الفاظ لکھے انہوں نے کہ سب سے اچھے راوی سے حدیث لیتے، ثقہ سے لیتے، عادل سے رہتے اور عالم سے لیتے، اور ہر آدمی سے حدیث نہیں لیتے تھے امام صاحب۔ تو اتنی احتیاط یہ شخص کرتا ہے تو پھر حدیثیں تھوڑی ہی ہوگی۔ تو یہ آپ چیزیں لکھ لیں، یاد رکھ لیں اس کو، یہ انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی یہ باتیں۔ اور جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر تطبیق دیتے تھے، یہ تطبیق بھی اور کسی نے نہیں دی۔ مثلا آپ کو پتہ کہ یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ کون لایا؟ ہاں، خدیجۃ الکبریٰ۔ کون لایا جی؟ دیکھیے، اور کون لایا؟ 4 قول ہے نا، 4 آدمیوں کا قول ہے نا، بولے نا۔ حضرت علی لائے بچوں میں۔ نہیں بچوں میں نہیں، میں پوچھا کون کون سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ ابو بکر صدیق کو کہتا ہے خدیجۃ الکبریٰ، کو کہتے ہیں زید بن حارثہ، کو کہتے ہیں حضرت علی۔ یہ حدیث ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام کون لایا۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام صاحب کا ایسا علم تھا، ایسی تطبیق تھی حدیث پہ کہ سارے مسائل آپ حل کر دیتے۔ جب یہ حدیث آئی کہ جی
ابو بکر صدیق پہلے اسلام لائے، حضرت خدیجہ پہلے اسلام لائی، حضرت علی پہلے اسلام لائے، حضرت زید بن حارثہ پہلے اسلام لائے. یہ سارے گھر کے آدمی تھے نا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق بھی گھر کے افراد کی طرح تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی گھر کے افراد کی افراد تھی، حضرت علی بھی، حضرت زید بن حارثہ بھی. تو اب آپ کسی کو ایک کو تو سب سے پہلے اسلام لانے والا تو ایک ہی ہوگا نا، چار تو نہیں ہوں گے. ہاں جی، ایک ہی ہوگا، جو پہلے لائے گا وہی ایک ہو جائے گا. چار کیوں کہہ دیا؟ لیکن چاروں کا قول آتے ہیں کہ چاروں پہلے ایمان لائے. یہ آپ نے ان حدیثوں کے درمیان خوبصورت تطبیق دی کہ کوئی بھی اس فیض سے خالی نہ رہ جائے. تو جو بھی پہلے آیا ہے وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں ابو بکر صدیق، غلاموں میں زید بن حارثہ اور بچوں میں حضرت علی. اسی طرح میں آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں، آپ کا اور وہاں دور ہو جائے گا. حدیث پاک ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. جیسے وہ حدیث آتی ہے نا جس میں آتا ہے کہ جب لام تعریف کا بھی ہے، میم بھی تعریف کا ہے، لیسا منم برم سیام و فم سفر. سنا حدیث؟ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت یہ مختلف کرتوں میں پڑھا جاتا تھا، مختلف لغتوں میں پڑھا جاتا تھا. عرب کے جتنے قبیلے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ آپ آسانی کے لیے آپ اپنی زبان میں قرآن پڑھا کرو. تو زبان تو سب کی عربی تھی، زبان سب کی عربی تھی، لیکن جیسے ہمارے ہاں ہر 10 میل 15-20 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے، تھوڑی سی بدلتی ہے. مثلا آپ ہزارے کے لوگوں کی زبان دیکھو تو وہ بھی اردو بولتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم سے مختلف ہیں، ہے نا. آگے پنڈی، اسلام آباد، پھر پوٹھوار، یہ علاقہ دیکھیں، پھر آگے پنجاب میں آ جائیں، اس کو دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، ہمارے جنگ میں دیکھ لیں، ادھر ملتان میں آگے چلے جائیں، سرائکی، سندھی. تو اردو بولتے ہیں لوگ، لیکن ہر تھوڑے فاصلے پر کچھ حرف بدل جاتے ہیں. یہی حال تھا عرب کا. آپ جب پڑھتے ہیں تو تعلمون پڑھتے ہیں، قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ تعلمون، یعلمون، عالمون، نعلمون، تعلمون. ہاں، تو ایک قبیلہ جو ہے وہ پڑھتا تھا یہ لمون، تے لمون، اے لمون، نے لمون، یہ لمون. یعنی جہاں زبر آتی ہے وہاں وہ زیر پڑھتے تھے. یہ ان کی یہ لغت ہے. کچھ قبیلے تھے جو لام تعریف کی جگہ میم تعریف کا، لام تعریف ہے نا، وہ تو پتہ ہے لام تعریف کا، تو وہ اس کی جگہ لام کی جگہ وہ میم تعریف کا لا کے پڑھتے تھے. ہاں جی، جیسے یہ حدیث ہے لیسا منل بالصیام فی السفر، یہاں لام ہے، الف لام. لیسا من البر الصیام، ہاں الف لام نہیں پڑھا جاتا. فی السفر الف لام ہے نا. وہ کیا پڑھتے تھے؟ لیسا من البر سیام فم سفر. تو وہ میم پڑھتے تھے. آپ نے اجازت دی تھی کہ آپ لام کی جگہ میم پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح کے بہت سارے الفاظ تھے جو قرآن مجید کے اپنے اپنی لینگویج میں، اپنے لغت میں صحابہ پڑھا کرتے تھے. جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو فوجیں باہر نکلی. یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، یہ کنٹری ہے بڑی مشہور. جب وہ وہاں فوجیں صحابہ کی پہنچی تو وہاں صحابہ اور دیگر جو فوجی تھے باہر کے اجمی جو فوجی تھے، یہ اپنے اپنے خیموں میں قرآن مجید عبادت کرتے تھے. ظاہر اسلام کا پہلا دور تھا. تو وہاں حضرت حذیفہ غالباً تھے، انہوں نے جھگڑا لڑائی دیکھی
فوجیوں میں. ایک کہتا ہے میں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں صحیح. ایک کہتا ہے نا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، میں نے صحابی سے سنا ہے، صحابی نے حضور سے سنا. دوسرا کہتا ہے میں نے بھی صحابی سے سنا ہے، صحابی نے حضور سے سنا. اب دونوں سچے ہیں. اس نے بھی صحابی سے سنا ہے، صحابی نے حضور سے سنا ہے، انہوں نے بھی حضور سے سنا ہے، صحابی سنا ہے، صحابی نے حضور سے سنا ہے، لیکن ایک کا منہ ادھر ہے، ایک منہ ادھر ہے. تو حضرت آئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ اس قوم کو ہلاک ہونے سے بچا لیجیے. آپ نے جب کیا کیا، حکم دیا قاری صحابہ کو کہ جو قرآن حضرت حفصہ کے پاس تھا، وہ تو پتہ نا حضرت صدیق اکبر نے جمع کیا تھا، وہ ایک نسخہ تھا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، اور قرآن اترا ہے لغت قریش پر. یہ بھی آپ نے سنا، لغت قریش پر. لغت قریش میں یہ میم لام تعریف کا یا یہ لمون تے لمون نہیں ہے، اس میں یہی ہے جو آج ہے. تو وہ نسخہ تھا حضرت حفصہ کے پاس. حضرت عثمان غنی نے وہ نسخہ منگا کے اس کے مطابق 7 نسخے تیار کرا کے آپ نے جو کیپٹل تھے جیسے مصر ہو گیا یا مدینہ منورہ ہو گیا، ادھر جو ہے سیریا ہو گیا، عراق میں جہاں جہاں مسلمانوں کے مرکز تھے نا، وہاں ایک نسخہ بھجوا دیا. اور جو باقی جو تھا نا، جو باقی لغتوں پر تھا، اس کو جلا دیا. حضرت عثمان پر الزام ہے نا کہ انہوں نے قرآن جلایا، شاید آپ نے سنا یہ نہیں سنا. وہ آپ نے اصل قرآن نہیں جلایا، وہ آپ نے امت کو اختلاف سے بچاتے ہوئے انہوں نے وہ جو غیر لغت تھی، غیر قریش پر جو لغت پر جو قرآن لوگ لکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ جلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس لیے آج آپ کے پاس ایک ہی قرآن ہے. سمجھ آئی؟ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے، بات وہاں سے چلی تھی کہ حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے. لیسا من البر صیام فی السفر، لیسا من البر صیام فی السفر. اگر لام پڑھے تو میم پڑھے تو لیسا من البر صیام فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. ایک ہی حدیث آتی ہے. ایک یہ حدیث آتی ہے کہ روزہ جو ہے، آدمی اگر سفر میں روزہ رکھ لے اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ ظاہر اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے میں حرج تو نہیں ہے، اور تکلیفوں میں روزہ رکھا اس کو ثواب ہوگا. تیسرا قول یہ آتا ہے کہ اس کی مرضی ہے رکھے یا نہ رکھے. یہ 3 حدیثیں. اب آپ نے کیا تطبیق دی؟ آپ نے تینوں حدیثوں میں کسی کو چھوڑا نہیں. یہ آپ کا کمال علم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر سفر تکلیف دہ ہو اور آدمی مشقت میں پڑے، جیسے فلائی کرے اور لمبی فلائٹ ہو اور 18 گھنٹے کی فلائٹ ہو، گھر نہ پہنچے آدمی، گرمی کا موسم ہو، تکلیف ہو، بیمار ہو آدمی، تو 18 گھنٹے کے روزہ رکھ کے تکلیف کرنے میں اس کا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. اس کی قضا کر لیں. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو یہ نیکی نہیں ہے. آپ نے اس حدیث کو اس پر کیا. اور فرمایا کہ اگر سفر تھوڑا ہو، لگژری گاڑی اس کے پاس ہو، پلین ہو، اس نے یہاں سے جانا ہے، اس نے تین گھنٹے کی فلائٹ لے کے جانا ہے، تو سفر تو ہے لیکن اتنا آرام دہ سفر ہے، رمضان میں ہے، تو اگر اس کو سفر کچھ نہیں کہتا تو اس سفر میں روزہ رکھ لے، اس کو ثواب ہے. اور اگر معتدل سفر ہے، مطلب اس کو اتنی اچھی گاڑی یا سفر ایسا اچھا نہیں ہے، سفر بھی تھوڑا ہے، تو اس کو ایسے ہے، تو پھر اس کی مرضی ہے، روزہ رکھ لے یا روزہ نہ رکھے. یہ تطبیق امام صاحب نے تھی. تو جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو جس نے نہیں سنا، نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، تو وہ تو جہالت کی باتیں کرے گا. لیکن امام صاحب کے علم اور آپ کے تقوی اور آپ کی پرہیزگاری اور آپ کا جو سمجھنا ہے حدیث کا، جیسے آپ نے سمجھا ہے اس طرح ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو یہ جو آپ مسند پڑھ رہے ہو، یہ ایک مسند ہے. باقی کتنے مسند ہیں جو متروک ہو چکے ہیں یا غائب ہیں، سامنے نہیں ہیں.
تو یہ بھی امام صاحب کی کتاب ہے، شاگردوں نے لکھی ہے، لیکن امام کی ساری حدیثیں دی ہیں انہوں نے لکھی. اچھا جی انشاءاللہ پھر آگے اسی طرح جب چلتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ذہن میں آتا جائے گا بس بیان کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.